السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ورلڈ لٹریچر پہ۔ ہم انگلش لٹریچر پہ بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، تو آج اسپیسیفکلی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لٹریچر جو ہے شروع کب سے ہوتی ہے اور اس کا پہلا جو فارم تھا وہ کیا تھا، ان کی شروعات کن کن علاقوں سے ہوئی ہے۔ ورلڈ لٹریچر کو ہم نے 6 بڑے بڑے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اب ایک ایک پارٹ کو ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ لٹریچر ہے کیا۔ اس پہ بھی میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں۔ تو جب آپ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس میں آپ زندگی کو بیان کرے، ایکسپریس کرے، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ یا انسانی جو جذبات ہے، احساسات ہے یا تجربات ہے، اگر آپ ان کو کسی اچھے طریقے سے اور کسی اچھے لہجے میں کسی زبان میں بیان کرتے ہیں، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پارٹ ہے ورلڈ لٹریچر کا، وہ ہے بیفور 3000 BCE، مطلب جیسس کرائسٹ کے 3000 سال پہلے سے پہلے یہ جو دور گزرا ہے لٹریچر کا، اس کو ہم دا ایج آف اورل سٹوریز کہتے ہیں۔ زبانی اورل سٹوریز یا سٹوری ٹیلنگ کا ایج کہلاتا ہے، کیونکہ تب لکھنے کا کوئی انداز نہیں تھا، کوئی لیٹرز نہیں تھے یا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، تو لوگ جو ہے وہ صرف لکھتے تھے۔ اور یہ جو سٹوریز تھی یہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں کنورٹ ہوتی تھی، تو دادی نے پوتوں کو، نواسوں کو کہانیاں سنائی اور پھر وہ نواسے بڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو سناتے رہے ہیں۔ ان کہانیوں میں اکثر جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ میتھس پہ ہوتے تھے، جو دنیاوی چیزیں یا دیوتاؤں یا پھر پیدائش، ان چیزوں پہ بات ہوتی تھی، یا وہ لیجنڈز کے بارے میں ہوتے تھے، جس طرح ہیروز کے بارے میں بات کرتے تھے یا اپنے انسسٹرز کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فوک ٹیلز ہوتے تھے سٹوری ٹیلنگ میں، اس میں مورل لیسنز دیا جاتا تھا کہ جناب یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ سانگز اور پوئٹری بھی سٹوری ٹیلنگ میں اسی زبانی بیان کیے جاتے تھے اور یاد کیے جاتے تھے۔ اب اورل لٹریچر جو ہے وہ ہر سویلائزیشن میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ افریقن ٹرائبل ایریاز میں جاتے ہیں، اگر آپ عربک ٹرائبل ایریاز میں جاتے ہیں، یا اینشنٹ پشتو کا جو ٹرائبل سویلائزیشن ہے اس میں اگر آپ جائیں، یا پرشین میں جائے، تو ان سب میں آپ کو اورل لٹریچر ملے گا۔ لکھائی یا لکھنا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو ذہن جو ہوتے تھے لوگوں کے وہ لائبریریز ہوتے ہیں، اور دادیوں کے یا دادا کے جو آواز تھے وہ پرنٹنگ پریس ہوا کرتے تھے۔ اب رائٹنگ سے پہلے بعد میں یہ چیزیں لکھی بھی گئی ہیں، لیکن اگر آپ انڈیا میں ہیمز، جس کو ہم ویداس کے نام سے جاتے ہیں، ویداس جو ہے وہ بہت صدیوں تک ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، تیسری جنریشن میں کنورٹ ہوئی ہے، اور اس ویداس کا ایک بھی ورڈ نہیں لکھا گیا ہے۔ اگر آپ گریس میں دیکھیں تو گریس میں اوڈیسیس ہے، تو اس کو بہت سالوں تک، سینکڑوں سالوں تک میموریز میں ہی صرف زندہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کو بہت بعد میں جو ہے وہ اسکرپٹ کیا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ عربک پوئٹری کے بارے میں اگر آپ لوگ ہسٹری دیکھتے ہیں تو عربک پوئٹری جو ہے وہ دنیا میں ایک نمبر میں آتی ہے اور کہلائی جاتی ہے، اور ان کے جو پوئٹس تھے انہوں نے اپنے نام دیواروں پہ یا پتھروں پہ نہیں لکھے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایک مقام بنایا تھا۔ اگر آپ لوگ ملاقات کے نام سے شاعری کی ایک بک ہے جو سٹوری ٹیلنگ میں آتی رہی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کعبہ میں پھر بہت سالوں بعد لکھے جانے کے بعد لٹکایا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ زبانی یاد کر کے جنریشنز میں آتا رہا ہے۔ اب دوسرا جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ 3000 BC سے 3000 BCE سے لے کے 500 BCE تک ہے۔ تو لٹریچر جو ہے اس میں رائٹنگ، لکھنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ فرسٹ ریٹن ورڈز بھی کہلاتا ہے یہ ایج۔ پہلی دفعہ جو ہے رائٹنگ سسٹمز وہ کریٹ کیا گیا تھا، اور لوگوں نے کہانیوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے ریکارڈنگز کے طریقے بہت الگ تھے اور مختلف تھے۔ تو کلے ٹیبلٹس جو ہے وہ میسوپوٹیمیا، جو آج کل عراق، کویت یا سیریا کا جو علاقہ ہے، اس زمانے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ کلے ٹیبلٹس پہ لوگ لکھتے تھے، مطلب مٹی کے بڑے بڑے پتھر بنائے اور اس پہ لیٹرز لکھنا شروع کر دیے۔ بہت مشکل تھا، تو مطلب پورا ایک پتھر بنایا جاتا تھا اور اس پہ کوئی پوئم یا پوئٹری یا کوئی کہانی لکھی جاتی تھی۔ پھر اگر پیپرس کی اگر بات کریں تو ایجپٹ میں پیپرس جو ہے وہ پانی کا ایک پودا ہے، اس کے ذریعے لکھا جاتا تھا،
اور چائنا میں بامبو یا سلک کے ذریعے لوگ اس چیزوں کو سیو کرتے تھے، لکھتے تھے۔ انڈیا میں اور گریس میں اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے چمڑے پہ یا پام ٹریز پہ ان چیزوں کو سیو کیا جاتا تھا، اسکرپٹ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ جو لٹریچر ہے یہ اورل سے ٹرنڈ ہو گیا ریٹن فارم میں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے ایگزامپلز آپ لوگوں کو کہاں سے ملیں گے کہ کلے ٹیبلٹس پہ جس طرح میں نے کہا کہ مٹی کے بڑے بڑے کیچڑ کے بڑے بڑے تودے بنائے جاتے تھے اور اس پہ لکھتے تھے۔ تو اگر آپ گلگمش کو دیکھیں جو میسوپوٹیمیا میں لکھا گیا ہے وہ 2100 بی سی سے لے کے 1200 بی سی کے درمیان لکھا گیا ہے، اور یہ بادشاہوں کے بارے میں سٹوریز ہے، اور اس کو دنیا کا پرانا ترین ایپک پوئم بھی مانا جاتا ہے۔ اگر آپ ایجپٹ میں دیکھیں تو ایجپٹ میں ایک بک لکھی گئی تھی دا بک آف دا ڈیڈ، جو کہ روح کے بارے میں ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 50 بی سی جیسس کرائسٹ کے 50 سال پہلے قبل یا اس کے دوران جو ہے اس چیزوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ انڈیا میں ریگ ویدا جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی گئی ہے، اور وہ 1500 بی سی سے لے کے 1000 بی سی کے درمیان لکھی گئی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 3000 بی سی ای میں لکھی گئی ہے، اور اس میں اسکالرلی ڈیبیٹس ہیں، مطلب بزرگوں نے جو باتیں کی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کیا ہے، وہ چیزیں اس میں لکھے گئے ہیں، اور اس کا پورا نام جو ہے وہ ہے دا ہیمز آف دا ریگ ویدا۔ چائنا میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو 10 بی سی ای سے لے کے 4 بی سی ای تک، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3000 بی سی ای میں آئی چنگ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں وزڈم کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اسی طرح دنیا چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، الفاظ مسافروں کی طرح چلتے نہیں رہے بلکہ ان کو غیر فانی بنا دیا گیا۔ تیسرا حصہ ورلڈ لٹریچر کا وہ 500 بی سی سے سٹارٹ ہے 500 سی ای تک، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے 5 سال قبل سے شروع ہے، اور جیسس کرائسٹ کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے 5 سال بعد تک، یہ جو 1000 سال ہے اس کو ہم تھرڈ پارٹ کہتے ہیں، اور یہ دا کلاسیکل ایج آف دا جینیس بی کہلایا جاتا ہے، جس میں سویلائزیشن جو ہے وہ آن دا پیک ہو گئے، ماسٹر پیسز جو ہے لوگوں نے بنانا لکھنا شروع کر دیے۔ ہندوستان کی زمین پہ 2 بڑے بڑے لٹریچر کے دریائیں آ گئی جس کو ہم رامایانہ اور مہابھارتا کے نام سے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں جن کو ہندو جو ہے وہ اپنے دیوتا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رامایانہ اور مہابھارتا میں انسانوں اور دیوتاؤں کو ایک ساتھ جوڑ کے لکھا ہے، اور یہ جو کہانی ہے یہ 4 بی سی ای عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال قبل شروع ہوئی تھی، اور اس کو کمپلیٹ بہت بعد میں کیا گیا تھا، اراؤنڈ 400 سی ای میں، اے ڈی میں۔ پھر گریس کی اگر آپ بات کریں تو گریس میں بہت سارے ٹریجڈیز جو ہے وہ پرفارم ہو گئے، بادشاہوں کے بارے میں باتیں ہو گئی، ہیروز کے بارے میں باتیں ہو گئی، اور فلاسفرز نے کوسچنز روح کے بارے میں اٹھانا شروع کر دیے، اور یہ سارے ٹریجڈیز میں ہی، ڈراموں میں ہی پلے رائٹس نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ چائنا نے ایتھکس کے بارے میں لکھا ہے 5th to 4th بی سی ای، اور یہ کنفیوشس کو اگر آپ دیکھیں ان کا ایک کتاب بھی ہے کہ انسان کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ پرشیا کے بارے میں دیکھیں تو پرشیا نے گانے بنانا شروع کر دیے 1500 بی سی ای سے لے کے 400 بی سی ای کے درمیان، اور اویسٹا کے نام سے ان کا ایک کتاب بھی ہے جو ابھی تک ہے، سروائیو کرتا ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو لٹریچر تب جو ہے وہ صرف کہانیوں تک یا سٹوری ٹیلنگ تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ 3-4 ہزار سال میں یا 2500 سال میں یہ ایک دانش ثابت ہونے لگا، اخلاقیات یا فلسفہ یا آئیڈینٹی جو ہے وہ لٹریچر سے ثابت ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے 4th پارٹ، اور اس کو دا ایج آف فیتھ اینڈ مسٹیسزم کہتے ہیں، اس کو میڈیول ایج بھی کہتے ہیں، جو 500 اے ڈی سے 1500 اے ڈی تک، شیکسپیئر کے زمانے سے قبل یہ جو 1000 سال گزرے ہیں، اس کو ہم دا ایج آف فیتھ اینڈ مسٹیسزم کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے بادشاہ جو تھے یا بادشاہت تھے وہ تبدیل ہو گئی، فیتھ ٹک دا پین۔ یورپ میں اگر آپ ڈانٹے کو دیکھیں تو انہوں نے سفر کیا ہے پورا ایک لٹریچر میں، جہنم سے جنت تک، اس کی ڈیوائن کامیڈی اگر آپ لوگ دیکھیں۔ پرشیا میں اگر آپ فردوسی کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ہسٹری بنائی ہے شاہنامہ کے نام سے، جس میں وہ بادشاہوں کے بارے میں لکھ چکے ہیں، اور وہ بادشاہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔
اب لٹریچر کا یہی تو تقاضا ہے کہ اگر آپ تاریخ بھی پڑھنا چاہیں تو لٹریچر کی ان چیزوں سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صحراؤں میں جائیں، عرب کے صحراؤں میں، تو ادھر بھی صوفیز جو ہے وہ بولنے لگے۔ آپ رومی کو پڑھ سکتے ہیں، عطار کو پڑھ سکتے ہیں، یا حلاج کو پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے محبت کو شاعری میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اور اگر آپ انڈین سب کانٹیننٹ میں جائیں تو کبیر نے اور امیر خسرو نے ریلیجن کو الفاظوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سو the pen had become a prayer، قلم جو ہے وہ ایک دعا بن گئی تھی تب۔ پھر ہمارے پاس 5واں پارٹ ہے ری برتھ جسے ہم کہتے ہیں، یا درنسا، جو کہ 1400 AD سے سٹارٹ ہے 18، یہ جو 300-400 سال ہے اس کو ہم درنسا یا ری برتھ کہتے ہیں، جس میں ہیومینٹی نے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ ریلیجن کے غلام نہیں رہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ اٹلی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آرٹ بہت تیزی سے پھیل گیا تھا۔ انگلینڈ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ولیم شیکسپیئر نے بہت سارے بادشاہوں کو کریٹ کیا، لٹریچر میں فولز کو کریٹ کیا، لورز کو کریٹ کیا، یا گوسٹ کو کریٹ کیا، جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اسپین میں دیکھیں تو ڈون کوہوٹی نے بہت ساری مشکل ناممکن ترین جنگیں جو ہے وہ لڑی ہے اور وہ جیت بھی چکا ہے۔ اگر آپ فرانس میں دیکھیں تو سٹائر اور سٹارسٹ نے سوسائٹی کو موک کیا ہے۔ تو لٹریچر جو ہے وہ ایک انسان بن گیا تھا، وہ آزادی کو سیلیبریٹ کرنے لگا تھا، کیوریوسٹی کو، سائنس میں انہوں نے دخل اندازی کرنا شروع کی تھی، اور ایموشنز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لٹریچر بن گیا تھا۔ اس کے بعد چھٹا جو ایج ہے، جو آخری ایج بھی ہے ورلڈ لٹریچر کا، اس کو ہم ماڈرن اینڈ کنٹمپرری ایج کہتے ہیں، جو 1800 صدی کے بعد یا 1800 کے بعد ابھی تک جو ایج چل رہا ہے، اس کو ہم ماڈرن یا کنٹمپرری ایج کہتے ہیں، جس میں بہت سارے ریولوشنز آ گئے، مشینیں آ گئی، بہت سارے بادشاہتیں جو ہے وہ اڑ گئی اور گر گئی، اور لٹریچر جو ہے لوگوں کا ہارٹ بیٹ چینج کرنے لگا۔ رومانٹک پوئٹس آ گئے، اس کے بعد ریئلسٹ آ گئے جنہوں نے سوسائٹی کے بارے میں بات کی ہے اور ہارش ریالٹی سوسائٹی کے بارے میں بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ماڈرنسٹ آ گئے 1900 کے بعد، جنہوں نے رولز توڑ دیے۔ پھر میجیکل ریالسٹ آ گئے، جس طرح گیبریل کارکس ہے، جنہوں نے ڈریمز کو ریالٹی میں چینج کرنے کی کوشش کی۔ کفکا آ گیا، جنہوں نے ایگزسٹنس کو، اس دنیا میں موجودگی کو سوال اٹھایا، اس کو کویسچن کیا۔ اچھی بھی آ گیا افریقہ سے، اور وہ افریقہ کا ایک آواز بن گیا۔ موراکامی جو ہے وہ جیپنیز رائٹر ہے، انہوں نے لٹریچر میں کلرز ایڈ کی، ایک رنگین تصویر سا بنا دیا لٹریچر کا۔ So the world had become one library. Every nation, every soul, every story connected. اگر آپ لوگ پھر سے سٹارٹ میں جائے، سٹوری ٹیلنگ میں جائے، تو آپ کو مختلف قومیں ملیں گی، جس طرح پرشیا ہے، پشتون ہے، ہندو قوم ہے، یا ادھر یورپین سائڈ پہ اسپین، جرمن، یہ قومیں ہے۔ تب یہ لوگ کنیکٹڈ نہیں تھے، لیکن آج ماڈرن ایج میں سارے جو قومیں ہیں وہ کنیکٹڈ ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو۔